السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 24 جمادی الاولیٰ سن 1442 مطابق 8 جنوری سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع بلا شبہ تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ الحمدللہ الذی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، رب ارحم الراحمین نے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات فرمائے ہیں۔ اس نے ہم کو صحت و تندرستی عطا کی اور اچھی شکل و صورت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا، اس کے بدن کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا اور اس کو صحت و قوت عطا فرمائی۔ پھر خدا عز و جل نے بندے پر اس کے جسم کا حق رکھا اور وہ قیامت کے دن باز پرس کرے گا کہ بندے نے اپنے بدن کا کتنا حق ادا کیا، اپنی صحت و قوت کو کس طرح استعمال کیا، اور یہ کہ اس نے اس نعمت کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما النعیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے جسمانی صحت و عافیت اور سماعت و بصارت کی نعمت مراد ہے کہ باری تعالی بندوں سے ان کی بابت پوچھ گچھ فرمائے گا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامة من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك، قیامت کے دن بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں سب سے اول یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ صحت و قوت کی حفاظت کرنے والوں، بدن کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو چست اور تندرست رکھیں، اپنی صحت کی حفاظت کریں اور اپنے جسم کو بیماری وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جسم کو قوی بنانے اور تندرستی کو محفوظ رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم طبی ہدایتوں کا اور حفاظتی تدبیروں کا خیال رکھیں اور امن و عافیت کے اسباب اختیار کرتے رہیں۔ بلا شبہ صحت و عافیت انسان کا ایک اہم مقصود اور خدائے ارحم الراحمین کا عظیم عطیہ ہے۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان احدا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ، کسی کو بھی ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں عطا ہوئی۔ صحت و قوت انسان کے لیے قدم قدم پر معاون ہے، اس کے ذریعے انسان کی کامیابی اور نیک بختی مکمل ہوتی ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور اس کی خوشیاں مکمل ہوتی ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ صحت کے بغیر زندگی خوشگوار اور مزیدار نہیں ہوتی۔ صحت و قوت کی بدولت انسان نیک اعمال کرتا ہے، اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے، ملک و ملت کے کام آتا ہے اور وطن اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، ہم کو پوری زندگی صحت و تندرستی عطا فرما اور اپنی مرضیات کے مطابق اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم و رفیقان گرامی قدر، کورونا کی وبا کے باعث
اس وقت دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمارے لیے اس وبا سے حفاظت کے اسباب مہیا فرما دیے۔ چنانچہ ہماری مدبر قیادت نے عوام کی صحت و سلامتی کے لیے وافر مقدار میں کورونا ویکسین کا انتظام کیا ہے اور اسے لگانے کے لیے مختلف مراکز قائم کیے ہیں۔ اس ویکسین سے انسان کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور جسم کورونا وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ پس مناسب ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص ویکسین لگوانے میں پہل کرے، نیز اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کی صحت و سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہو جو تم کو نفع پہنچانے والی ہیں۔ ویکسین کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی معمول پر آ سکے، ہمارا گھر امن و عافیت سے مالا مال ہو اور ہم اپنی فیملی اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ پھر مل بیٹھ سکیں اور نارمل انداز میں زندگی گزار سکیں، لوگوں کو پابندیوں سے آزادی ملے اور معاشرے کو پہلے کی طرح ترقی اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھرپور قوت و تندرستی عطا فرما دے اور نفع بخش جسمانی صلاحیت سے نواز دے، کورونا اور تمام بیماریوں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔